السلام علیکم۔ آج ہم کچھ بہت ہی اہم اور دلچسپ موضوعات پر بات کرنے والے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل۔ یہ وہ تصورات ہیں جو کسی بھی ملک کے سیاسی نظام کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہیں، جیسے جمہوریت، سیاسی جماعتیں اور وہ گروہ جو حکومت پر اثر انداز ہوتے ہیں، چاہے وہ براہ راست حکومت کا حصہ نہ ہوں۔ جی ہاں۔ ہمارے پاس اس کے لیے لیکچر 29 کا مواد ہے، خاص طور پر موضوعات 110 سے 112۔ یہ ان تصورات کی وضاحت کرتے ہیں اور پھر خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ بالکل، اور آج ہمارا مقصد یہی ہے کہ یہ جو موضوعات بظاہر شاید کچھ پیچیدہ لگیں، انہیں بالکل آسان اردو میں سمجھا جائے، تاکہ سب کو سمجھ آئے، خاص طور پر طلباء کو۔ جی، یہ جاننا کہ سیاسی جماعت آخر ہوتی کیا ہے، یہ لابنگ گروپس کیا کرتے ہیں، اور پھر پاکستان میں جمہوریت کا اپنا سفر کیسا رہا ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سیاسی جماعتیں، ان کی تعریف کیا ہے؟ مطلب مواد کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ دیکھیے، یہ ایک بنیادی تعریف جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی جماعت ایک ایسی تنظیم ہے، تنظیم۔ جی، ایک منظم گروہ جو اپنے نام اور نشان کے تحت باقاعدہ الیکشن میں امیدوار کھڑے کرتا ہے۔ اچھا۔ اور ان کا مقصد حکومت میں آنا، نمائندگی حاصل کرنا۔ یعنی اقتدار حاصل کرنا۔ بالکل، اقتدار حاصل کرنا اور حکومت چلانا، یہ ایک طرح سے اقتدار تک پہنچنے کا ایک آپ کہہ لیں ادارہ جاتی راستہ ہے۔ یہ تو ایک تعریف ہو گئی۔ مواد میں ایک اور تعریف کا بھی ذکر ہے، شاید تھوڑی پرانی، نیومن کی۔ جی ہاں، نیومن کی تعریف بھی اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ معاشرے کے ان فعال سیاسی ایجنٹس کی تنظیم ہے۔ فعال ایجنٹ؟ یعنی وہ لوگ جو سیاست میں سرگرم ہیں، اور ان کے خیالات، نظریات مختلف ہو سکتے ہیں۔ وہ عوامی حمایت حاصل کرنے کے لیے دوسرے گروہوں سے یا افراد سے مقابلہ کرتے ہیں۔ تو اس میں مقابلہ اور نظریات کا پہلو اہم ہے؟ جی، مقابلہ اور نظریاتی بنیاد۔ اور پھر جیمز برائس کا بھی حوالہ ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ آج کل کوئی بھی بڑا آزاد ملک وہ سیاسی جماعتوں کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ اچھا، یعنی یہ اتنی ضروری ہیں، ناگزیر؟ ان کے مطابق جی ہاں، ناگزیر ہیں۔ لیکن یہ بات بھی دلچسپ ہے جو مواد میں آئی ہے کہ جمہوریت اور پارٹیوں کا تعلق ہمیشہ اتنا سیدھا نہیں رہا۔ وہ کیسے؟ کیونکہ خود جمہوریت کی اتنی الگ الگ تشریحات کی گئی ہیں، اتنے مختلف معنی نکالے گئے ہیں کہ پارٹیوں کا کردار بھی ہر جگہ ایک جیسا نہیں سمجھا جاتا۔ یہ تو ہے، جمہوریت کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ تو خیر، ان تعریفوں سے یہ تو لگتا ہے کہ سیاسی جماعتیں جدید جمہوریت کا ایک اہم ستون ہیں۔ جی بالکل۔ لیکن ان کی طاقت آتی کہاں سے ہے؟ ان کی سماجی بنیادیں کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں، ان کی سماجی بنیادیں جڑی ہوتی ہیں۔ ایک تو ان کے تعلقات ہوتے ہیں منظم مفاداتی گروہوں کے ساتھ، جیسے مزدور یونینز ہو گئیں، کاروباری تنظیمیں، کسانوں کی انجمنیں، ان سے انہیں حمایت ملتی ہے۔ اور دوسرا سب سے اہم، عام شہریوں کے ساتھ ان کے رابطے، ووٹرز، کارکن، یہ سب۔ تو عوام اور منظم گروہ؟ جی، لیکن یہاں ایک اور نقطہ نظر بھی ہے، لپسٹ اور روکان کا۔ وہ کہتے ہیں کہ پارٹیوں کے کام کرنے کے انداز پر سماجی عوامل سے زیادہ جو ادارہ جاتی عوامل ہیں، یعنی قوانین، انتخابی نظام، ان کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی صرف لوگ ہی نہیں، نظام خود بھی پارٹیوں کو شکل دیتا ہے۔ بالکل، نظام طے کرتا ہے کہ پارٹیاں کیسے کام کریں گی، ان کا کردار کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئیں سیاسی جماعتیں۔ اب ذرا ان گروہوں کی طرف آتے ہیں جو الیکشن تو نہیں لڑتے لیکن پالیسی پر اثر ڈالنا چاہتے ہیں، لابیز یا غیر ریاستی عناصر، یہ کیا چیز ہے؟ جی، یہ بھی سیاسی نظام کا ایک بہت اہم حصہ ہیں۔ یہ ایسے گروہ ہیں جو حکومت سے باہر ہوتے ہیں۔ حکومت سے باہر؟ جی، یہ باقاعدہ رجسٹرڈ ادارے بھی ہو سکتے ہیں یا غیر رسمی نیٹ ورک بھی۔ ان کے کچھ مشترکہ مفادات ہوتے ہیں۔ مشترکہ مفادات کس طرح کے؟ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، معاشی، سماجی، ثقافتی، نظریاتی۔ جیسے ڈاکٹروں کی تنظیم کا مفاد صحت کی پالیسیوں میں ہو سکتا ہے، صنعت کاروں کا ٹیکسوں میں، اساتذہ کا تعلیم کے بجٹ میں۔ سمجھ گئی۔ تو یہ کرتے کیا ہیں؟ ان کا بنیادی کام ہے حکومت پر دباؤ ڈالنا یا لابنگ کرنا۔ لابنگ؟ جی، لابنگ یعنی حکومتی فیصلوں اور پالیسیوں کو اپنے حق میں کروانے کی کوشش کرنا، بات چیت کرنا، قائل کرنا، دباؤ ڈالنا۔ تو کیا ان کا ہونا جمہوریت کے لیے اچھا ہے یا یہ مسائل پیدا کرتے ہیں؟ عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ ان کی موجودگی جمہوریت کو بہتر بناتی ہے۔ بہتر؟ کیسے؟
کیونکہ یہ معاشرے کے ان حصوں اور مفادات کو آواز دیتے ہیں جو شاید سیاسی جماعتوں کے ذریعے پوری طرح سامنے نہ آ پائیں۔ اچھا۔ جب ان کی بات، ان کی شکایات، ان کے مطالبات پارلیمنٹ جیسے اداروں میں سنے جاتے ہیں، ان پر غور ہوتا ہے، تو نظام زیادہ نمائندہ بن جاتا ہے، زیادہ لوگوں کی آواز شامل ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے جمہوریت کو وسعت دیتے ہیں۔ بالکل، اور یہ اپنے مقاصد کے لیے مختلف طریقے اپناتے ہیں، پرامن احتجاج بھی کرتے ہیں، حکومت سے ملتے بھی ہیں، میڈیا کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ان ملکوں میں کیا ہوتا ہے جہاں سیاسی جماعتیں کمزور ہوں یا ان پر پابندیاں ہوں؟ کیا وہاں ان لابیز کا کردار بڑھ جاتا ہے؟ یقیناً بالکل بڑھ جاتا ہے۔ تحقیق بھی یہی بتاتی ہے۔ واٹسن اور وانگروٹ کا کام اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ جہاں سیاسی جماعتوں کو کھل کر کام کرنے کی اجازت نہ ہو یا وہ کمزور ہوں، تو اکثر یہی تنظیمیں، یہی مفاداتی گروہ عوام کی نمائندگی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ یعنی وہ سیاسی جماعتوں کی جگہ لے لیتے ہیں ایک طرح سے؟ جی، کچھ حد تک ان کا خلا پر کرتے ہیں، اور بعض اوقات تو یہ گروہ اتنے طاقتور ہو جاتے ہیں اپنے وسائل اور تنظیم کی وجہ سے کہ حکومت ان کے ساتھ براہ راست مل کر فیصلے کرنے لگتی ہے۔ اچھا، جی، اسے رسکن نے کارپوریٹزم کہا ہے۔ کارپوریٹزم یہ کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ریاست یا حکومت اور مخصوص بڑے مفاداتی گروہ جیسے بڑے کاروباری ادارے یا بڑی ٹریڈ یونینز مل کر پالیسیاں بناتے ہیں اور نظام چلاتے ہیں۔ عوام کی براہ راست شمولیت کم ہو جاتی ہے۔ او، یہ تو گٹھ جوڑ والی بات ہو گئی۔ جی، ایک طرح سے۔ اور کبھی کبھی تو حکومتیں خود ایسے گروہوں کو بناتی ہیں یا انہیں اپنے پروگراموں میں شامل کرتی ہیں تاکہ اپنی پالیسیوں کے لیے حمایت حاصل کر سکیں۔ یہ بھی ہوتا ہے۔ اچھا، یہ مفاداتی گروہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کیا کیا حربے استعمال کرتے ہیں؟ طریقے کیا ہیں ان کے؟ کئی طریقے ہیں، جیسا کہ رسکن بتاتے ہیں۔ ایک تو وہ قانون سازوں تک پہنچتے ہیں، ایم پی اے، ایم این اے، سینیٹرز، ان سے ملتے ہیں، انہیں قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا وہ انتظامیہ یعنی بیوروکریسی اور وزراء، ان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تیسرا وہ عدالتوں میں جا سکتے ہیں اگر انہیں لگے کہ کوئی قانون یا پالیسی ان کے خلاف ہے۔ عدالتی راستہ بھی ہے۔ جی، پھر وہ عوام میں جاتے ہیں، عوامی رائے ہموار کرتے ہیں، میڈیا مہم چلاتے ہیں، مظاہرے ریلیاں منظم کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھی پرتشدد احتجاج بھی؟ ہاں، اگرچہ یہ مناسب نہیں سمجھا جاتا، لیکن بعض اوقات مایوسی میں یا حکمت عملی کے تحت پرتشدد احتجاج کا راستہ بھی اختیار کیا جاتا ہے۔ مقصد بس یہی ہوتا ہے کہ حکومت ان کی بات سنے اور مانے۔ یہ تو ہو گئے عمومی نظریات۔ اب ذرا پاکستان کے خاص حالات پر آتے ہیں۔ موضوع 112 اسی پر ہے۔ پاکستان 1947 میں بنا۔ یہاں جمہوریت کا سفر کیسا رہا؟ شروع میں کیا مشکلات تھیں؟ پاکستان کا معاملہ شروع سے ہی کافی پیچیدہ رہا ہے۔ جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں وہ بتاتا ہے کہ ایک مستحکم جمہوری نظام قائم کرنا آسان نہیں تھا۔ کیا وجہ تھی؟ کئی بنیادی خامیاں تھیں۔ ایک تو ملک بننے کے فوراً بعد ایک متفقہ آئین نہیں بن سکا، اس میں بہت دیر لگی۔ 9 سال لگ گئے تھے۔ جی۔ دوسرا قیادت کا مسئلہ تھا، تجربے کار اور اہل قیادت کی کمی تھی۔ تیسرا وسائل بہت کم تھے، انسانی وسائل بھی، مالی وسائل بھی۔ ملک بالکل نیا تھا۔ صحیح۔ چوتھا، اور یہ بہت اہم ہے، غیر جمہوری قوتوں کی مداخلت شروع سے رہی۔ کن کی؟ خاص طور پر فوج اور سول بیوروکریسی کی۔ ان کا سیاست میں اثر و رسوخ رہا۔ پانچواں مسئلہ تھا سرپرستی کی سیاست کا۔ یہ کیا ہے؟ سرپرستی کی سیاست؟ پیٹرنیج پالیٹکس؟ جی، پیٹرنیج پالیٹکس۔ اس کا مطلب ہے ایک ایسا سیاسی کلچر جہاں فیصلے میرٹ یا اصولوں پر نہیں بلکہ ذاتی تعلقات، وفاداریوں اور ایک دوسرے کو فائدے پہنچانے کی بنیاد پر ہوں۔ یعنی میرا بندہ تیرا بندہ والی سیاست؟ بالکل وہی۔ اس سے اقربا پروری، کرپشن، یہ سب چیزیں بڑھتی ہیں۔ اور چھٹا مسئلہ مذہب یعنی اسلام اور اسلامی شناخت کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا رجحان رہا۔ ان سب چیزوں نے مل کر پاکستان میں جمہوریت کی جڑیں کمزور کی۔ اتنے سارے چیلنجز شروع سے ہی؟ لیکن جو بانی تھے پاکستان کے قائد اعظم، کیا ان کا کوئی ویژن تھا جمہوریت کے بارے میں؟ مواد اس پر کچھ کہتا ہے۔ جی ہاں، بالکل کہتا ہے۔ بی بی ایف اور ساتھیوں کی تحقیق کا حوالہ ہے اس میں۔ قائد اعظم کا بہت واضح موقف تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ اسلام نے تو جمہوریت کی اصل روح یعنی برابری، انصاف، رواداری، یہ سب چیزیں 1400 سال پہلے ہی سکھا دی تھی۔ اچھا؟ جی، ان کا ایک قول بھی نقل کیا جاتا ہے کہ جمہوریت تو مسلمانوں کے خون میں ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ مساوات یعنی برابری اور بھائی چارہ اور آزادی
یہ اسلامی تعلیمات کی بنیاد ہیں۔ یعنی ان کے نزدیک اسلام اور جمہوریت میں کوئی ٹکراؤ نہیں تھا؟ بالکل نہیں، وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں۔ بھائی چارہ، برابری، انسان دوستی، یہی تو ہمارے مذہب اور تہذیب کا نچوڑ ہیں۔ یہ تو بہت ہی اعلیٰ ویژن تھا، لیکن اگر بانی کا ویژن اتنا واضح تھا تو پھر عملی طور پر پاکستان میں جمہوریت کیوں نہیں پنپ سکی؟ کیا رکاوٹیں رہیں جن کا ذکر مواد کرتا ہے، خاص کر سیاسی طبقے کے حوالے سے؟ یہی تو اصل تضاد ہے جس کی طرف یہ مواد اشارہ کرتا ہے۔ ایک بڑا مسئلہ خود سیاسی اشرافیہ کا رویہ رہا ہے۔ سیاسی اشرافیہ یعنی سیاستدان اور بااثر لوگ؟ اپنا طرز عمل، ان کے مفادات اکثر غیر جمہوری رہے۔ دوسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ ہماری جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر ان کی اپنی ساخت میں حقیقی جمہوری کلچر کی بہت کمی ہے۔ مطلب پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں؟ بہت کم۔ آپ دیکھیں پارٹی عہدیداروں کا انتخاب کیسے ہوتا ہے، الیکشن کے لیے امیدوار کون طے کرتا ہے، کیا شفاف اندرونی الیکشن ہوتے ہیں؟ زیادہ تر نہیں۔ تو پھر کیسے ہوتا ہے؟ اکثر جماعتیں چند خاندانوں کے گرد گھومتی ہیں، قیادت موروثی سی لگتی ہے، اسے خاندانی پارٹی یا فیملی پارٹی کہا جا سکتا ہے۔ تو جب پارٹیاں خود اندر سے جمہوری نہیں تو اس کا باہر کیا اثر پڑتا ہے معاشرے پر؟ اس کا اثر وہی ہوتا ہے جس کا ذکر شفقت نے کیا ہے۔ جب سیاسی جماعتیں جو جمہوریت کا بنیادی ادارہ ہیں خود ہی جمہوری اصولوں پر نہیں چلتی تو وہ پھر معاشرے میں بھی غیر جمہوری رویوں کو ہی فروغ دیتی ہیں۔ یعنی وہ مثال قائم نہیں کر پاتی؟ بالکل، وہ عوام کو یہ نہیں سکھا پاتی کہ اختلاف رائے کو کیسے برداشت کرنا ہے، فیصلے اتفاق رائے سے کیسے کرنے ہیں، اقتدار پرامن طریقے سے کیسے منتقل کرنا ہے۔ اس سے پورا سیاسی کلچر ہی کمزور ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک کامیاب جمہوریت کے لیے کیا چیزیں لازمی ہیں؟ کون سے ستون مضبوط ہونے چاہیے؟ دیکھیں، چند بنیادی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو ریاستی ادارے مضبوط ہوں، مقننہ یعنی پارلیمنٹ، ایگزیکٹو یعنی حکومت اور عدلیہ، یہ تینوں مؤثر ہوں اور اپنے اپنے دائرے میں کام کریں۔ اداروں کا کردار؟ جی، دوسرا جو لوگ منتخب ہو کر آتے ہیں سیاستدان، ان کا فرض ہے کہ وہ عوام کی خدمت کریں، ان کی بھلائی کے لیے کام کریں، نہ کہ صرف اپنے مفادات دیکھیں۔ عوامی نمائندگی کا صحیح حق ادا کریں۔ بالکل۔ تیسرا الیکشن، آزاد، منصفانہ اور وقت پر انتخابات کا ہونا جمہوریت کی جان ہے۔ اسی سے اقتدار پرامن طریقے سے منتقل ہوتا ہے۔ انتخابات کی شفافیت؟ جی، اور چوتھا عدلیہ کا کردار۔ ایک غیر جانبدار منصفانہ عدلیہ بہت ضروری ہے تاکہ عوام کا اداروں پر اور پورے نظام پر اعتماد قائم رہے۔ تو ادارے، نمائندے، انتخابات اور عدلیہ، یہ 4 ستون؟ جی، یہ بنیادی ستون ہیں۔ اور پاکستان کی تاریخ میں اس مواد کے مطابق ان ستونوں کی کیا حالت رہی ہے؟ مواد تو یہی بتاتا ہے کہ پاکستان میں مختلف وقتوں میں ان سب میں کمزوریاں رہی ہیں۔ کبھی الیکشن شفاف نہیں ہوئے، کبھی ادارے آپس میں ٹکراتے رہے یا ایک دوسرے کے کام میں مداخلت کرتے رہے، کبھی منتخب نمائندوں پر سوال اٹھے کہ وہ عوام کے لیے کام کر رہے ہیں یا نہیں، اور عدلیہ کے فیصلوں پر بھی بحث ہوتی رہی ہے۔ تو ان کمزوریوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہی نکلا کہ جمہوری نظام مستحکم نہیں ہو سکا، بار بار غیر جمہوری مداخلتیں ہوئیں، نظام پٹری سے اترتا رہا، عدم استحکام رہا۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے لیکچر 29 خاص طور پر موضوعات 110 سے 112 کو دیکھا۔ جی، ہم نے سمجھا کہ سیاسی جماعت کیا ہوتی ہے، اس کی تعریفیں کیا ہیں، جمہوریت میں اس کا کردار کیا ہے۔ جی ہاں۔ پھر ہم نے لابیز اور مفاداتی گروہوں کو دیکھا کہ یہ کون ہوتے ہیں، کیسے حکومت پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور کیا یہ جمہوریت کے لیے اچھے ہیں یا نہیں۔ بالکل۔ اور آخر میں ہم نے پاکستان کے مخصوص حالات کو دیکھا۔ یہاں جمہوریت کا سفر، شروع کی مشکلات، قائد اعظم کا ویژن اور وہ رکاوٹیں جو بعد میں آتی رہیں، خاص طور پر سیاسی جماعتوں کے اندرونی کلچر اور اداروں کے کردار کے حوالے سے۔ بالکل۔ اور جو مرکزی نقطہ سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں آپس میں گہرائی سے جڑی ہوئی ہیں۔ سیاسی جماعتیں، لابیز، ادارے، قیادتیں، عوام، سیاسی کلچر، ایک کی کمزوری دوسرے کو متاثر کرتی ہے۔ صحیح۔
پاکستان کی مثال ہمیں یہی دکھاتی ہے کہ کس طرح مختلف عوامل نے مل کر جمہوری عمل کو وہ استحکام نہیں بخشا جس کی ضرورت تھی۔ یہ ایک پیچیدہ تصویر ہے، لیکن اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یقیناً۔ اور اس ساری گفتگو کے بعد ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ سوچیں۔ جی ضرور، طور پر جڑ سکتے ہیں تاکہ جمہوری عمل کو نیچے سے یعنی گراس روٹ لیول سے مضبوط کیا جا سکے۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ یا پھر یہ سوچیں کہ قائد اعظم کا جو جمہوری ویژن تھا اور آج جو پاکستان کی حقیقت ہے، اس فرق کو کیسے کم کیا جائے۔ ملک میں ایک حقیقی مضبوط جمہوری ثقافت کو فروغ دینے کے لیے انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ اس پر غور و فکر بہت ضروری ہے۔